بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور اسلامیات لیکچرار کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ ہم نے وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کیا ہے اور اس ایم سی کیوز کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے تو وہ ہم نے ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کیا ہے، جس سے آپ کا تقریباً 8 یا 10 ایم سی کیوز جو ہے وہ کلیئر ہوں گے۔ ہم نے اس شارٹ ایکسپلینیشن میں ٹو دا پوائنٹ چیزیں انکلوڈ کیا ہے جو کہ آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ ہم نے جتنے بھی ایم سی کیو سے انگلش کے ساتھ ساتھ ہم نے اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ انگلش اور اردو دونوں میڈیم والے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ اپنے آپ میں بیٹرمنٹ محسوس کریں گے اور آپ کا آنے والا ٹیسٹ میں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے ویڈیو سے آپ کا انٹرویو اور ٹیسٹ دونوں کلیئر ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایم سی کیو جو اسلامیات کے ہے وہ اپلوڈ کیا ہے تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینلز پہ۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل پہ جائیے اور وہاں سرچ کرے۔ میں امید سے کہتا ہوں یہ بات اور گارنٹی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں میں کوئی مشکل ڈیفیکلٹ درپیش نہیں ہوگا اور آپ بڑے آسانی سے وہ کلیئر کریں گے۔ اگر آپ تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینلز پہ نئے ہو تو تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے جو کہ مکی دور میں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی زندگی میں جتنی بھی واقعات ہوئی ہے آج ہم نے وہ اس ویڈیو میں پریزنٹ کرنا ہے اور آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ مکی دور ہے۔ مکی دور کی پہلی کوسچن، When was the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم born؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 571 اے ڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں جس میں ہم نے موسٹ امپورٹنٹ ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہے انکلوڈ کیا ہے اور یہ آپ کے انٹرویو میں بھی کام آئیں گے۔ تو چلیے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ یہ ہے وہ سلائیڈ، وہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے ایک سلائیڈ میں پریزنٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 53 ہجری 12 ربیع اول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 جون 570 کو، لیکن کریکٹ آپشن جو ہے وہ 22 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی کے سال 12 ربیع اول کو مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کے قبیلے میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر پیدا ہوئی، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سال کو دا ایئر آف ایلیفینٹ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر ابو طالب کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے چلے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد کا ذکر قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ محمد کا نام قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ احمد کا ذکر قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے، وہ بھی سورۃ صف میں۔ احمد نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں نے حضرت آمنہ بنت وہب نے رکھا تھا۔ چلیے، آپ کا تعلق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کے بیٹے تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو محمد نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ذکر قرآن مجید میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے۔ کس نے یہ نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے۔ اور احمد نام کس نے رکھا ہے؟ اس کے ماں نے حضرت آمنہ بنت وہب نے۔ اس کا ذکر جو ہے کتنے بار آیا ہے؟ ایک بار آیا ہے۔ کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ صف میں۔ یہ اہم ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ چلیے، جب حضرت آمنہ بنت وہب زچگی میں آئی تو شفا بنت عمرو، اہم پوائنٹس ہیں نوٹ کر لے، تو شفا بنت عمرو جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
والدہ کی دائی کے طور پر حضرت آمنہ بنت وہب کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، یعنی پہلی دائی حضرت آمنہ بنت وہب کی وہ کون تھی؟ وہ شفا بنت عمرو تھی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے، یہ آپ کی دائی کی طور پر کام کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک لونڈی یعنی ام ایمن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ کا کیا تھی؟ نوکرانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئے 5 اونٹ اور 10 بیڑے، 10 شیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئے۔ اس پوائنٹس کو نوٹ کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کون کون سی چیزیں آئی تھی، کتنی آئی تھی؟ تو ایک لونڈی ام ایمن جو حضرت عبداللہ کے کیا تھی؟ نوکرانی تھی، سرونٹ تھی، اور 5 اونٹ اور 10 بیڑے۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور پھوپھی کی نانی یعنی آپ کے دادا عبد المطلب تھے اور نانی فاطمہ بنت عمرو تھے۔ آپ کے نانا وہب بن عبد المناف تھے اور نانی برہ بنت عبد العزیٰ تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پچھلی کویسچن میں بھی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کون تھے، نانا نانی کون تھے، ان کے نام یہ ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ چلیے، قریش جو ہے یہ قریش مکہ دراصل جو ہے یہ آل اسماعیل کی ایک شاخ تھی جو کہ 440 عیسوی میں قصوہ نے مکہ پر قبضہ کیا اور قریش کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس اس کو نوٹ کر لے کہ 440 عیسوی میں قصوہ نے مکہ پر قبضہ کیا اور قریش کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان کے والدہ نے پالا اور پھر اپنے والد کے لونڈی یعنی ام ایمن نے پالا۔ ام ایمن کون تھی؟ یہ ایک حبشی یعنی موجودہ دور کی ایتھوپیا کا رہنے والی تھی جس کا اصل نام برقہ تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ سب سے زیادہ عرصے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تعلق تھے، یعنی رہتے تھے۔ یہ ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک میں کہ حضرت ام ایمن کا اصل نام کیا تھا؟ تو برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی وہ کون تھے؟ وہ حضرت ام ایمن تھے۔ چلیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب کے نوکرانی ثویبہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہی تھی ثویبہ، تو اس وقت ثویبہ کے اپنے بچہ مسروق کے علاوہ حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد المخزومی کو بھی دودھ پلا رہے تھے۔ اسی طرح یہ رضائی بائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل رضائی بائی بہنیں جو ہے وہ 7 ہے، یہ 2 بہنیں تھے رضائی اور 5 جو ہے رضائی بائی تھے۔ 2 یہ ہے اور جو باقی 3 یہ ہے مسروق، حمزہ اور ابو سلمہ، اور باقی جو 4 ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے تھے۔ رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ چلیے، کیونکہ وہ ایک ہی چھاتی سے پالے گئے، اسی طرح یہ بھائی بن گئے۔ ثویبہ نے 7 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، یعنی جو دودھ پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 7 دن تک پلایا تھا۔ پھر 8ویں دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالہ کر دیا گیا عرب کی روایت کے مطابق، اور حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد سے تھا۔ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ 24 سال کی عمر میں آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل الابوا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، میں وفات پا گئے، اور ان کی ولادت کے 6 سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ابوا میں ان کے شوہر کے ساتھ دفن ہوئی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کہاں پہ دفن ہے؟ تو وہ ابوا کے مقام پر دفن ہے۔ ابوا کہاں پہ ہے؟ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ چلیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ اور حلیمہ سعدیہ
کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ تو وہ بنو سعد سے تعلق رکھتا تھا، اور آمنہ بنو زہرہ. آمنہ جو ہے یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آمنہ جو ہے وہ یثرب یعنی مدینے کے رہنے والے عورت تھی. نیکسٹ، 8 دن کے بعد عربی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالہ کر دیا. 4 سال کی دیکھ بھال کے بعد وہ اپنی ماں آمنہ کے حوالہ کر دیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ 4 سال تک کی تھی. آ سکتے ہیں کویسچن میں، آ سکتے ہیں یہ پوائنٹ. چلیے، والدہ کے وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. تقریباً 2 سال تک ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھے. پھر ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یعنی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسٹریٹ میں پیدا ہوئی تھی، جس گلی میں پیدا ہوئی تھی، اس گلی کا نام سوق اللیل اسٹریٹ یعنی الموتد ہے. سوق اللیل اسٹریٹ بھی اسے کہا جاتا ہے، الموتد اسٹریٹ بھی موجودہ دور میں اس کو الموتد اسٹریٹ کہا جاتا ہے. اب وہاں پہ جو ہے ایک اسکول اور ایک لائبریری جو ہے تعمیر کیا گیا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسٹریٹ جس گلی میں پیدا ہوا تھا وہ سوق اللیل کہلاتے ہیں. اب اس کو الموتد کہتے ہیں جدید دور میں. وہاں پہ اب ایک اسکول اور ایک لائبریری جو ہے اسٹیبلش کیا ہے. چلیے، عبداللہ جو ہے یہ عبد المطلب کے پسندیدہ بیٹے تھے. جب وہ 24 سال کے تھے تو ان کی شادی مکہ کے شمال میں واقع شہر یثرب کے ایک اعلیٰ نسل کے خاتون آمنہ سے ہوئی. تاہم وہ طویل عرصے تک زندہ رہنے کا مقدر نہیں تھا اور اس کی شادی کے صرف 7 ماہ بعد انتقال کر گئے. اہم پوائنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ کی شادی 24 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور وہ شادی کے 7 سال بعد جو ہے وہ فوت ہوئے. چلیے، ابرہا کے 5ویں پشت میں ناکامی کے 55 دن بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس سال کو ہاتھی کا سال دا ایئر آف ایلیفینٹ کہا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابرہا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ، حملہ کیا اور پھر ناکام ہوا. اس ناکامی کے 55 دن بعد جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو تشریف لے آئے. چلیے نیکسٹ کویسچن کی طرف. When was the Prophet peace be upon him married to حضرت خدیجہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شادی کب ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، بیفور 28 ہجری یعنی 596 عیسوی. دونوں کی شادی ہوئی تھی. اب اس کی ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض کیا کہ آپ میرا سامان بھیجنے کے لیے شام لے جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو گئے اور خدیجہ کا سامان لے کر بصرہ چلے گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ تھے. نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. یہ میں نے رینڈملی جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہے وہ سلائڈ میں ڈالا ہے، انکلوڈ کیا ہے. یہ رینڈملی پوائنٹس ہے جو کہ ہم نے اس سلائڈ میں ڈالا ہے. اس کو بس آپ نوٹ کر لینا چاہیے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے. چلیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام نفیسہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ شادی کا پیغام نفیسہ نے پہنچایا تھا اور شام کے سفر میں خدیجہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہ دونوں نام اہم ہے، اس کو یاد کر لے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ٹوٹل 7 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھے. بیٹوں کا نام عبداللہ، ابراہیم اور قاسم تھا، اور 4 بیٹیاں جن کا نام فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب تھے.
محمد کے اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد سے پیدا ہوئی تھی، سوائے ان کے ایک بیٹے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ ماریہ القطبیہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ماریہ القطبیہ جو ہے، اس کا پورا نام ہے ماریہ بنت سمعون، اور یہ ایک مصری خاتون کی، جو کہ مصری بادشاہ مقوقس نے ماریہ اور اس کی بہن سیرین 628 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے میں دیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کر لی۔ یہ غلامہ تھی جو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قطبیہ سے نکاح کیا، اور اس سے ایک بیٹا جو ہے، ان دونوں کا ایک اولاد جو ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، لیکن اس کا ایک بالغ رضائی بیٹا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں بھی آیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ چلیے نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ یہ کچھ چارٹس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے نام ہے، پیدائش ہے، اور ڈیتھ موت ہے کہ کب پیدا ہوئی کب وفات ہوئی۔ آپ اس کو پڑھ لیں۔ قاسم بن محمد اور خدیجہ بنت خویلد کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ آپ کو جنت المعلیٰ قبرستان مکہ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ زینب بنت محمد اسلامی پیغمبر اور محمد کی ان کی پہلی بیوی خدیجہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوسچن۔ When did Allah grant prophethood to Muhammad peace be upon him؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب نبوت عطا فرمائی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 610 عیسوی کو۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ ایکسپلینیشن: یکم نبوی یا 13 ہجری سے پہلے 27 رمضان بمطابق 17 اگست 610 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی جو ہے اس میں 5 آیاتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورۃ علق میں ہے، اور سورۃ علق قرآن مجید کا پہلا سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جو دوسرا سورت ہے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورت مدثر ہے۔ یاد رکھنا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 6 ماہ تھا۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملا، جبکہ دوسری وحی میں سورت مدثر میں جو کہ دوسرا وحی اس میں موجود ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملا تھا۔ اس پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ پہلی وحی میں نبوت ملا، دوسری وحی جو 6 ماہ بعد ہوئی دوسری وحی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملا، اور وہ سورۃ مدثر میں ہے۔ چلیے، اس واقعے کو ان کی نبوت کا آغاز کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی۔ مخصوص واقعہ کو عام طور پر قدر کی رات یا لیلۃ القدر، اس رات کو دا نائٹ آف پاور یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن ہوا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کر رہے تھے۔ کہاں پہ؟ غار حرا میں۔ غار حرا کہاں پہ ہے؟ مکہ اور غار حرا کے جو درمیان فاصلہ ہے یہ 5 کلومیٹرز ہے، اور غار حرا جو ہے یہ جبل نور میں واقع ہے، اور مکہ سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ 5 کلومیٹر ہے۔ اہم پوائنٹ ہے، جب فرشتہ جبرائیل ان کے سامنے آیا اور اسے پڑھنے یا تلاوت کا حکم دیا، تو قرآن میں نازل ہونے والا پہلا لفظ اقرا تھا، جن کا مطلب ہے پڑھو، پڑھنا یا تلاوت۔ یکم نبوی 27 رمضان بمطابق 17 اگست 610 تھا۔ نوٹ، اس میں اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس موقع پر فجر اور عصر کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ یہ 2 نمازیں نبوت کے ساتھ ہی فرض ہوئی تھی۔ آنے کے چانسز ٹیسٹ میں کافی زیادہ ہے کہ کون سی نمازیں نبوت کے ساتھ فرض ہوئی تھی، تو وہ فجر اور عصر کی نمازیں تھے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ کوسچن نمبر 4۔
When did the Muslim migrate to Abyssinia for first time? مسلمانوں نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کب کی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی 5 نبوی 615 عیسوی کو۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ ایکسپلینیشن: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو امن کے خاطر حبشہ، جو کہ اب اس کا نام ہے ایتھوپیا، جو کہ ایک عیسائی ملک تھا، کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں کا بادشاہ نجاشی رحم دل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے نبوت کے 5ویں سال یعنی 615 عیسوی میں امن کی خاطر ہجرت کی، جس میں ٹوٹل 15 افراد شامل تھے۔ اس 15 میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عثمان بن عفان حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں گروہ کے سربراہی کر رہے تھے۔ جعفر نے نجاشی کی دربار میں قرآن مجید کے سورۃ مریم کی تلاوت کی، جس سے جو بادشاہ ہے نجاشی وہ کیا ہوا، وہ متاثر ہوا، اور یہ جعفر نے ان کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی۔ یہ اہم پوائنٹس ہے کہ جعفر کے دربار میں نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی تھی، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے، اور کس سورت کی تقریر کی تھی، وہ سورۃ مریم کی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ جعفر جو ہے جعفر الطیار، اس کو جعفر الطیار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بطور تمغہ اعزاز کے طور پر جنگ موتا میں شہید ہونے کے بعد دیا تھا۔ آپ کا اصل نام جعفر بن ابی طالب تھا۔ جنگ موتا جو ہے یہ 8 ہجری 629 میں ہوا تھا، اور اس میں ٹوٹل مسلمان کی تعداد 3000، جبکہ بیزنٹائن امپائر کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ یہ مسلمان اور بیزنٹائن امپائر یعنی رومن امپائر کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس میں 12 سے 15 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوا تھا، اور جعفر الطیار بھی شہید ہوا تھا، اور اس میں مسلمان جو ہے یہ مسلمانوں نے اس جنگ کو ہارا تھا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ When did the second migrations to Abyssinia take place? حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے 6 نبوی 616 عیسوی کو۔ اس کا ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ ہجرت حبشہ دوم 616 کو چھٹی نبوی میں ہوئی۔ کل 101 افراد تھے، جن میں 83 مرد اور 18 خواتین تھے، اور اس گروہ کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابو طالب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، نے تقریر کی، نے اس گروہ کی قیادت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گروپ میں شامل تھے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دوسری گروپ کی سربراہی کون کر رہے تھے، تو وہ جعفر بن ابو طالب کر رہے تھے۔ پہلی کی کون کر رہے تھے سربراہی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ یہ تھا آج کی ویڈیو کی لاسٹ کویسچن، اور ہم نے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انکلوڈ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں۔ ہمارا تارا MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، تاکہ ہمارا جو نیو اپڈیٹس ہے جاب سے متعلق یا ہماری ویڈیو سے متعلق یا MCQ سے متعلق، تاکہ وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔